میں میرا سوال ہے کہ کتنے شیعوں نے اپنا نام یزید یا شمر رکھا ہے؟ شیعہ تو نہیں رکھیں گے تو کیوں رکھیں گے حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، حضرت زینب العابدین نے اپنے بیٹے کا یہ کہاں سے طے ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کا نام ہے؟ یہ کہاں سے طے کہ حضرت عمر ابن خطاب کا نام ہے، حضرت ابوبکر ابن قحافہ کا نام ہے؟ وہ یہ کہاں سے طے کر رہے ہیں کہ وہ نام جو اہل بیت نے رکھے وہ ان کے نام تھے؟ یہ نام تو چلے آ رہے تھے نا، ان کے اجداد میں بھی نام یزید اور شمر ممنوع ہو گئے جب سے واقعہ کربلا ہوا. میں تو اپنے بیٹے کا نام یزید یا شمر نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے، میں شیعہ بھی نہیں ہوں. تو کیوں رکھے ان لوگوں نے؟ اس لیے کہ ان کے نام اگر اتنی بڑی ناراضگی تھی، ان کے نام نہیں تھے نا، یہ نام تو یہ پہلے سے چلے آ رہے تھے، ان کے اپنے اجداد میں یہ نام تھے. اور پھر یہ نام کوئی پہلی دفعہ تو ان کا تھا نہیں کہ وہ نام رکھیں گے تو انہی کا نام رکھا جا رہا ہو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے تو نام رکھے. محبت تو دو طرفہ ہونی چاہیے. آپ مجھے 6 مثالیں تو دیجیے، 4 مثالیں تو دیجیے جو علی، فاطمہ، حسن، حسین نام رکھے. 80 سال تک اہل بیت کے نام رکھنے پہ پابندی تھی. دو طرفہ محبت کیوں نہیں ہے؟ اہل بیت کا معیار تو وہ چاہے وہ تو نام رکھیں گے، وہ ان ناموں کی وجہ سے تناؤ نہیں کریں گے، کھچاؤ نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے. لیکن اہل بیت کے نام رکھے گئے انہی گھرانوں میں. بڑی خوبصورت بات کی کہ اہل بیت تناؤ نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جھگڑے کیوں آج پیدا ہو رہے ہیں جو اہل بیت نہیں چاہتے تھے. نہیں، اہل بیت تو جھگڑا نہیں چاہتے تھے، لفظ جھگڑا نہیں، لیکن اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ان کا جو حق چھینا گیا ہے، جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کو بیان کرنا بھی قرآن کا حکم ہے، اس کو بیان کرنا بھی اہل بیت کا حکم ہے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئے ہیں، جو ہمارے امر کو زندہ کرے اس پہ اللہ رحم کرے. پوچھا گیا کہ آپ کا امر کیا ہے؟ فرمایا ہماری امامت و خلافت. یہ ہمارا امر ہے جس کو چھین لیا گیا، جسے غصب کر دیا گیا. سر میں آپ کے ساری باتیں، اہل بیت ہمارے سر کا تاج، پہلے بھی کہہ چکا ہوں. لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ سر میں اپنے بیٹے کا شیعہ نہ ہو کر یزید اور شمر نہیں نام رکھوں گا کیونکہ وہ میرے اہل بیت کا گستاخ ہے، قاتل ہے. اور جب اہل بیت اور پھر شادیاں ہوتی سر. اچھا اگلی بات شادی کا جواب دیتا ہوں. ہاں دیکھیں، دو جواب تو ایک تو میری یہی کہ ایک تو یہ نام ان کے نام، یعنی حضرت علی کے، حضرت اسما بنت امیس حضرت علی کے سگے بھائی جعفر بن ابی طالب کی زوجہ، آپ کا انتقال ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے شادی ہوتی ہے. ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد، جسے حضرت علی نے مصر کا نگران مقرر کیا. حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت علی سے شادی، بیٹا یحییٰ پیدا ہوا. صحیح ہے. اب یہ جو آج کا ماحول ہے اس میں تو ان کو شادیاں کرنی نہیں چاہیے. نہیں، وہ دیکھیں، ایک تو میں عرض کروں کہ ایک تو کچھ ایسے امور اور کچھ ایسے موضوعات ہیں جنہیں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں مگر نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فورم نہیں ہے. ٹھیک، اس کے لیے تھوڑا سا، یعنی یہ نہیں کہ مجھے نہیں آتا جواب، لیکن میں چاہ نہیں رہا. اور سر پانچویں امام محمد باقر نے حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی سے شادی کی. کلینی آپ نے اپنی کتاب، آپ کے کلینی نے اپنی کتاب اصول میں یہ لکھا. دیکھیں، یہ تو آپ مرحبا بناصر والی بات ہے، یعنی جہاں یہ بات ہے وہاں تو اس سے پہلے والی بات زیادہ مضبوط ہے نا کہ حضرت ابوبکر کی زوجہ حضرت اسما بنت امیس سے مولا علی نے شادی کی. ان کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہا، فرمایا محمد و ابنی وان کان من صلب ابی بکر، یہ صلب ابی بکر سے ہے مگر میرا بیٹا ہے. یہ حضرت محمد کے بعد تم جھگڑے ختم. جھگڑا تو نہیں ہے نا، جھگڑا نہیں ہے، تحقیق ہے. جھگڑا نہیں ہے، تفسیر ہے. جھگڑا نہیں ہے، ریسرچ ہے. جھگڑا نہیں ہے. یہی بات پیار سے کی جا سکتی ہے. اگر یہ بات لڑکے کریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا. ہم علمی تحقیقی گفتگو کو پیار سے کرنے کے قائل ہیں، جھگڑ کے کرنے کے قائل نہیں ہیں. اگر پیار سے کریں گے تو تحقیقی موضوعات ہیں نا یہ، جی اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے. حضرت ام کلثوم جو جن کا عقد حضرت عمر سے آپ فرما رہے ہیں نا، حضرت عمر کی بیٹی ہیں. حضرت علی کی، حضرت عمر سے جن کا عقد ہوا ہے وہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، وہ انہی کی بہن ہیں. حضرت اسما بنت امیس کی بیٹی ہیں، وہ حضرت ابوبکر کی بیٹیاں ہیں جو مولا علی کے گھر میں پلیں، اور مولا علی کے گھر سے حضرت عمر کا ان کا عقد ہوا، وہ حضرت عائشہ نے عقد کروایا. دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ ایک چیز کی قباحت یا ایک چیز کی وضاحت وقت کے گزرنے سے ہوتی ہے. کربلا کے واقعے کے 100 سال بعد تک امام حسین کی شہادت کی جو ظلم ہے نا، اس کی قباحت لوگوں کا احساس ہی نہیں تھا کہ کیا ہو گیا. 100 سال کے بعد آہستہ آہستہ کھلا کہ کتنا بڑا ظلم. آپ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں یا میں یہ ہو سکتا ہے آپ کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایون پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں، لگا سکتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت انہوں نے شادیاں کی. میں اس کا نام تقیہ پہ حملے. اگر ایسا نہیں کرتے تو اس سے بڑا فساد ہوتا. یہ کیا کم تھا جو ہوا ان کے ساتھ؟ مزید اور چاہ رہے تھے کروانا. اچھا سر، تقیہ پہ آ جاتے ہیں. اور آپ کے امام بخاری کہا جاتا ہے، اگر میں غلط نہیں، محمد بن یعقوب بن کلینی کو امام، جیسے ہمارے امام بخاری ہیں ویسے آپ کے امام بخاری ہیں. اصول کافی میں 5ویں امام حضرت باقر سے روایت کرتے ہیں، تقیہ میرے آباء و اجداد کا دین ہے، جو تقیہ نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضرت جعفر صادق دین کا 9% تقیہ ہے، اور جو تقیہ نہ کرے اس کا کوئی دین ایمان نہیں. اب سورہ مائدہ میں کہ اے رسول، جو آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا. تقیہ سر ایک، یہ میں نے کئی آپ میں پڑھا کہ مثال کے طور پہ ایک ہے کہ جیسے میں ابھی کہوں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں فروغ کافی میں، یا آپ کی فروغ کافی کتاب میں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے والد باقر بنو امیہ کے دور میں فتویٰ دیتے تھے کہ باز اور چیل کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہے.
ان کا فتویٰ تقیہ پر مبنی تھا، مگر میں تقیہ نہیں کرتا اور فتویٰ دیتا ہوں کہ باز اور چیل کا شکار کیا ہوا جانور حرام ہے۔ الکیانی یا الکلینی کتاب الروزۃ من الکافی میں شیعہ راوی محمد بن مسلم ہے، میں امام جعفر کی صادق کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں امام ابو حنیفہ بھی بیٹھے تھے۔ میں نے امام سے کہا میں نے رات عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، آپ نے کہا اپنا خواب بیان کرو۔ آج ابو حنیفہ بھی بیٹھے ہیں، یہ بہتر طور پر اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ میں نے خواب سنایا، ابو حنیفہ نے تعبیر بتائی، امام نے تائید فرمائی۔ تھوڑی دیر بعد امام ابو حنیفہ وہاں سے چلے گئے۔ میں نے کہا مجھے اس ناسبی کی تعبیر اچھی نہیں لگی۔ امام بولے ابو حنیفہ نے جو تعبیر بتائی وہ غلط ہے۔ اب یہ اگر تقیہ ہے کہ فساد اور اس سے بچنے کے لیے جان جانے کا خوف تقیہ، آپ کے امام کہتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار سے مرتے ہیں، انہیں علم غیب بھی ہے، اپنی موت کے وقت کا علم رکھتے ہیں، یا جسمانی ایذا کا خوف، مطلب اماموں نے جسمانی ایذا کے خوف سے حق چھپایا۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ رسول جو آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف نازل کیا کہ اس کی اعلانیہ تبلیغ کریں، آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ سورہ حشر میں ہے نبی جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ اعلان اس کا اظہار کریں اور مشرکوں کی پرواہ نہ کریں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں نے رب کا دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں پہنچا دیا ہے۔ تب آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا، پھر فرمایا جو یہاں حاضر ہے وہ دوسروں کو اس اجماع میں موجود نہیں میرا پیغام پہنچا دے۔ سورۃ الاحزاب میں جو لوگ اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے ہیں وہ اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ سورۃ الاحزاب میں یہ تاکہ اللہ سچ بولنے والوں کو سچ بولنے کی وجہ سے بہتر بدلہ عطا کرے اور منافقوں کو عذاب دے۔ ڈر اور احتیاط کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ یہ آپ تقیہ کو اگر ڈر شمار کریں گے تو مذمت ہو جائے گی، جو بری بات ہے، اور احتیاط کہیں گے تو مولا علیہ السلام نے فرمایا جب میں ان سے کہتا ہوں کہ میدان جہاد میں چلو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں مارنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب ان سے کہتا ہوں کہ گھر میں بیٹھ جاؤ تو کہتے ہیں یہ موت سے ڈر رہے ہیں۔ میں جہاد کے پر لے جاتا ہوں تو یہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ موت کی طرف لے جا رہے ہیں، روکتا ہوں تو کہتے ہیں یہ موت سے ڈر رہے ہیں۔ تو احتیاط اور خوف میں فرق ہے۔ اس وقت یہ کام کرنے کا نہیں ہے، اس سے بڑا مرحلہ آئے گا اس پہ ہم جان بھی قربان کر دیں گے، اور ایسا کیا ہے نا ہستیوں نے۔ زیادہ بڑے مقصد کی خاطر قربان ہونا، چھوٹی چیز پہ اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہ ان کی مصلحت میں نہیں تھا۔ یہ چھوٹی چیزیں تھیں جن کے اوپر یہ اپنے آپ کو قربان نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ قربان کرنا چاہتے تھے بڑے اساسی عنوانات اور اساسی موضوعات کے اوپر۔ یہ تقسیم ہم کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہے۔ سر شیعہ محدث جسے صدوق کا لقب دے رکھا ہے، مطلب بہت زیادہ سچ بولنے والا، علی بن حسین اپنی کتاب الاعتقادات میں بن موسیٰ بن بابوہ تقیہ تک کرنا فرض ہے، جس نے اسے ترک کیا گویا اس نے نماز کو ترک کیا۔ یہ بھی ٹھیک۔ اچھا سر، اب آپ ابو القاسم حسین بن روح نوبختی تیسرے نائب خاص امام حسن عسکری کے اصحاب، بغداد میں محمد بن عثمان دوسرے نائب خاص کے قریبی معتمد، نوبختی لکھتا ہے فرقہ شیعہ میں امام جعفر صادق نے اپنی زندگی میں اپنے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر کو اپنی بعد امامت کے لیے نامزد کیا تھا کہ میرے بعد وہ امام ہو گئے، لیکن ان کے بیٹے کا ان کی زندگی میں انتقال ہو گیا، جس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ نے تو انہیں امامت کے لیے نامزد کیا تھا، کیا آپ کو اپنے بیٹے کے انتقال کا علم نہ تھا؟ آپ نے فرمایا صرف مجھے ہی نہیں اللہ کو بھی نہ تھا، اللہ کو بدا ہوا ہے۔ یہ بدا کیا ہے سر؟ عقیدہ بدا اور عقیدہ رجعت، یہ دو ایسے نہیں، یہ لفظ اس لفظ سے میں متفق نہیں ہوں، لیکن بدا کے اوپر بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے یہ اس لفظ سے میں متفق نہیں ہوں کہ اللہ کو بھی علم نہیں تھا۔ یہ لفظ جو ہے وہ یہ لفظ ہی ٹھیک نہیں ہے، لفظ بدا کے اوپر بات کی جائے۔ بدا ایک ایسا عنوان ہے عقائد کے اندر جس میں تقدیر کی تبدیلی کا عنوان اور بحث کی جاتی ہے۔ انسان کی مقدر میں ہے، مثلا میرے مقدر میں ہے کہ میں 70 سال کی عمر میں مر جاؤں گا، یہ میرے لیے لکھ دیا گیا۔ میں 80 سال تک نہیں مرتا، میں 60 سال میں مر جاتا ہوں۔ تو یہ جو میری تقدیر میں تبدیلی آ رہی ہے اس کے پیچھے کچھ علتیں ہیں، ان علتوں کے ذریعے سے میری عمر بڑھ گئی یا میری عمر کم ہو گئی، یہ جو بحث ہے نا اسے کہتے ہیں بدا کا علم۔ یعنی اللہ کو تو پتا ہے کہ میں مروں گا 70 سال میں، مگر 70 سال میں مروں گا ان شرائط کے تحت۔ میں نے اگر خود اپنے اختیار سے، یہ بحث آتی ہے جبر و اختیار کی بحث عقائد میں، عقیدہ توحید کے اندر جبر و اختیار کی بحث کے اندر ایک بحث سرایت کر کے جائے گی عقیدہ بدا کی طرف۔ عقیدہ بدا میں یہ ہے کہ اللہ نے میرے لیے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ چند شرائط کے ساتھ لکھا ہے، ان شرائط پہ یہ عمل کرے گا، کیونکہ مختار ہوں نا، میں فرشتہ تو نہیں ہوں، میں جو ہے وہ جو ہے جانور بھی نہیں ہوں کہ صرف اور صرف خواہشات ہوں، عقل بھی ہے نا۔ عقل جس کو دی ہے وہ جن ہے اور وہ انسان ہے، جن اور انسانوں کو اللہ نے عقل عطا کی ہے۔ عقل کی بنیاد پر یہ با اختیار ہے، با اختیار ہونے کی بنیاد پر یہ اپنی تقدیر کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ یہ جو تبدیل کرتا ہے تقدیر کو، اور اللہ کو معلوم ہے یہ اپنی تقدیر کو تبدیل کرتا ہے، مگر اللہ کو پتا ہے کہ تقدیر کو تبدیل کرے گا، یہ اپنے عمر کو یہاں تک لے جائے گا ان شرائط کے تحت۔ اب جیسے ہی وہ شرائط ختم ہوتی ہیں یا پوری نہیں ہوتی ہیں تو وہ جو فیصلہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ شرائط کی تبدیلی پر اس کی زندگی کے فیصلوں کی تبدیلی، یہ ایک بہت مفصل بحث ہے جسے عقیدہ بدا کے۔ سر امام انبیاء سے افضل ہیں، یہ آپ نے فرمایا، یہ مخلوق کے حاجت روا اور مشکل کشا ہیں اللہ کی اذن سے، اللہ ساری دنیا ان کتابیں، کوئی چیز ان سے مخفی نہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق کو اپنے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر جنہیں انہیں اپنی امامت کے لیے نامزد کیا،
اللہ نے وہ چیز اللہ نے ان سے وہ مخفی رکھی، لہٰذا انہوں نے نامزد کر دیا، یعنی ان کو جو حکم دیا گیا وہ کیا انہوں نے. اس میں ایک مسئلہ یہ سر شرک نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ حاجت روا اور مشکل کشا ہو؟ اصالت میں ذات شرک ہوگا، لیکن اللہ کی عطا میں شرک نہیں ہے، عین توحید ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وہ سارے باذن اللہ. حضرت عیسیٰ مریضوں کو شفا دیتے ہیں، وہ سب باذن اللہ. قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بول رہے ہیں. بچہ کہاں بولتا ہے ایک دن کا بچہ؟ وہ بول رہے ہیں، وہ اللہ کے اذن سے بول رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں ہمارے نبی کے آنے کی کہ آخری زمانے میں مجھ سے افضل وجود آئے گا. تو حضرت عیسیٰ میں جتنے کمالات ہیں وہ سب سرکار دو جہاں میں. تو اماموں نے جان جانے کے خوف اور جان جانے کا خوف کا لفظ نہیں آئے گا. جس جگہ جان نہیں دینی ہے وہاں جان نہیں دی، اور جہاں جان دینی ہے وہاں کوئی خوف نہیں کھایا، وہاں تقیہ کر لیا، جی چیز چھپا لی. جی. اچھا، ایک کتاب ہے، ایک موضوع ہے اور دو رائے. سنیے گا. مشہور مورخ ابو عمرو بن محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی، وہی رجال کشی میں ہے. مشہور شیعہ راوی زرارہ بن عیون جو حضرت باقر، حضرت جعفر صادق اور حضرت امام موسیٰ کاظم کے اصحاب میں شامل تھا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اے زرارہ تیرا نام جنتیوں میں لکھا ہوا ہے. پھر فرماتے ہیں اگر زرارہ نہ ہوتا تو امام باقر کی حدیث کا نام و نشان تک مٹ جاتا. اسی کتاب میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں، زرارہ تو مومن ہی نہیں، زرارہ پر لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو. یہ الفاظ 3 بار دہرائے آپ نے. محل علیحدہ مختلف ہے. وہاں زرارہ ابن عیون نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جس کو امام نے پسند نہیں فرمایا، تنبیہ فرمائی، ان سے معذرت کروائی، رجوع کروایا. وہ کسی اور موقع کی حدیث ہے، یہ کسی اور موقع کی حدیث ہے. اچھا، ایک نعوذ باللہ یا معاذ اللہ اسی کتاب رجال کشی میں ہے کہ نبی کی وفات کے بعد تمام صحابہ اسلام سے ہٹ گئے تھے، سوائے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ. دیکھیں تو یہ تو کتب اہل سنت کے اندر بھی ہے نا کہ جب قیامت میں محشر میں نبی مکرم حوض کوثر پہ اپنے اصحاب سے ملیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ انہیں مجھ سے دور کر دو. 4000 صحابی ہوں گے جنہیں حضرت فرمائیں گے میرے بعد مرتد ہو گئے تھے. تو یہ تو کتب اہل سنت کے اندر بھی ہے. رہ گئی بات یہ کہ آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ صرف 4 رہ گئے تھے، نہیں 4 نہیں. صحابیت کے اندر درجات ہیں، صحابیت کے اندر مقامات اور منزلتیں ہیں. سارے صحابی برابر نہیں ہیں. وہ جو آئیڈیل صحابی، وہ جو 100% نمبر لینے والے صحابی، وہ یہ 4 تھے. یعنی اس حدیث کی تشریح میں یوں کروں گا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ وہ تعالیٰ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں، آپ اس بحث میں مجھے نہیں لے کے جائے نا، کیونکہ حضرت زہرا کے ناراض ہونے پر ہمارا چیپٹر میرے خیال سے وہ کرنی بھی چاہیے، اس سے تقسیم بڑھتی ہے، بات سمجھ بھی آ گئی. پھر امام موسیٰ کاظم سے روایت ہے قیامت والے دن اعلان کیا جائے گا محمد رسول اللہ کے وہ ساتھی کہاں ہیں جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد عہد شکنی نہیں کی. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، مقداد بن اسود اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کھڑا نہ ہوگا. میں پھر آپ کیفیت دیکھیں، میں نہیں ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ ان 4 صحابہ کے علاوہ کوئی صحابی نہیں رہا. نہیں، صحابیت میں مقامات اور منزلتیں اور درجے ہیں. پہلی لائن میں بیٹھنے والا یقیناً طالب علم، اور آخری لائن میں کلاس میں بیٹھنے والا برابر نہیں ہے. دونوں کلاس میں ضرور ہیں، دونوں شاگرد ضرور ہیں. بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ ساتھی کہاں ہیں جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی. تو عہد شکنی تو ہوئی نا. یہی وہی موضوع ہے جس کو میں پھر آگے نہیں بڑھانا چاہتا کیونکہ میرا مقصد جوڑنا میرا بھی یہی ہے اور آپ کا بھی یہی ہے. بات آپ تک پہنچ گئی ہے. باقی امام باقر ایک دفعہ زرارہ نے، یہ زرارہ کی دوبارہ زرارہ بن عیون، ایک دفعہ زرارہ نے امام سے اعمال گورنروں کے دیے ہوئے عطیوں سے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کوئی مذائقہ نہیں. پھر جب زرارہ چلے گئے تو فرمایا میں نے تو یہ سوچ کر کہ کہیں وہ ہشام بن عبد المالک اموی خلیفہ کو مخبری نہ کر دے اس لیے یہ کہا تھا، ورنہ حقیقت میں ان عطیوں کو حرام سمجھتا. میں نے عرض کیا کہ تقیہ کے اوپر حمل کریں گے. بہت ظلم تھا، بہت زیادتی تھی. اگر کھل کے آتے ان بادشاہوں کے خلاف تو وہ جو برکتیں ان کے وجود کی تھیں، وہ جو علم پھیل رہا تھا، وہ جو لوگوں کو ہدایت مل رہی تھی، وہ سلسلہ بند ہو جاتا. اور کچھ حقائق بھی تھے. مثلا ہشام کے اگر ہم ہسٹری پہ جائیں گے جس کی طرف آپ جس کا نام اس روایت میں ہے، تو ہشام کے تو بڑے عجیب و غریب کارنامے اور معاملات ہیں. تو اگر اس بادشاہ، یعنی میں آپ سے کیا عرض کروں کہ ابو جعفر منصور دوانقی جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دیا، یعنی اس کے سامنے امام کے خاص صحابہ، خاص افراد، خاص شاگرد اس کے سامنے بات نہیں کر پاتے تھے. جان کا مسئلہ ہے، آبرو کا مسئلہ ہے. اچھا، پھر امام نے بھی کہا ہوا ہے کہ اپنی جان، اپنی آبرو چھوٹی چیزوں پہ قربان نہیں کرو، کرنی ہے تو بڑی چیزوں پہ قربان کرو. تو یہ جو بحث ہم جب لے کر آتے ہیں تو تقیہ کی بحث لے کر آتے ہیں کہ یہاں پر یہ کام کرنا ہے، یہاں یہ کام نہیں کرنا. شیعہ محدث صفار محمد بن حسن صفار کمی کلینی کے استاد ہیں، کتاب بصائر الدرجات میں لکھتے ہیں، یہ معتبر ترین کتاب ہے آپ کی. کلینی نے اس کتاب سے روایت نقل کی. مدرسہ تبریزی میں اس کتاب کو عظیم کتاب کہا گیا ہے. حضرت امام باقر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے پاس 3 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن مجید، اہل بیت، کعبہ. یہ اللہ کی طرف سے مقدس شعار ہیں، تم ان کی حفاظت کرنا. مگر افسوس انہوں نے قرآن میں تبدیلی کر دی، نعوذ باللہ، کعبہ کو منہدم کر دیا اور اہل بیت کو قتل کر ڈالا. قرآن میں تبدیلی کرنے سے مراد تحریف قرآن نہیں ہے. قرآن میں تبدیلی سے مراد اس کے احکامات کو نہیں مانا، اس کے فیصلوں کو نہیں مانا. اس نے جو کہا تھا اور یہ نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا، خود بدلتے نہیں قرآن. اقبال کہتے ہیں
یہ مراد ہے۔ ویسے علامہ احسان علیہ ظہیر کی کتاب ہے شیعہ القرآن، اس میں 2300 شیعہ علماء کے حوالے دیے گئے ہیں کہ قرآن میں تبدیلی ہو میں 23,000 دینے کو تیار ہوں، چھوڑ دینے اس بحث کو، ٹھیک ہے، انہی کی کتابوں سے دوں گا، ہم سے زیادہ ان کی کتابوں میں تحریف کے حدیث ہے، مگر ہم نہیں چاہتے ان بحثوں کو۔ جی ٹھیک۔ اچھا سر، اب آتے ہیں متع پہ۔ متع جائز ہے بلکہ ضروری ہے، یہ آپ کی کتابوں سے میں نے لیا ہے۔ جواز متع کا عقیدہ نہ رکھنے والا شیعت سے خارج ہے، اور متع مجوسیہ مطلب آتش پرست، یہودیہ، نصرانیہ کی عورت سے بھی جائز ہے۔ دیکھیں ضروری ہے جس کو حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، جائز ہے تو جائز ہے کیونکہ قرآن میں آیت آئی ہے، نبی مکرم کے زمانے میں ہوتا رہا، بعض صحابہ کی اولادیں متع کی اولادیں تھیں، لہٰذا یہ تو جائز ہے، صحابہ کرام نے لیکن کیا۔ بعد میں یہ حرام ہو گیا یہ کہتے ہیں، مگر ہم نہیں مانتے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت نہیں ہے، متع حرام قرار نہیں دیا گیا۔ متع آخر تک ہمیشہ نبی مکرم نے، خلفائے ثلاثہ نے، مولا علی نے، کسی نے متع کو حرام قرار دیا، یہ ابن عباس کا فرمانا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاں تک بات ہے کہ واجب ہے، لازم ہے، تو جس کو حرام میں زنا میں پڑنے کا خوف ہے اس کو تو واجب ہے، وہ تو متع کرے بھائی، زنا نہیں کرے، حرام کام نہیں کرے، اس کے لیے واجب ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حرام قرار دے دیا گیا تھا؟ نہیں، حرام پتہ ہے کہ حرام قرار نہیں دیا گیا تھا۔ اچھا، آپ نہیں مانتے؟